غیر ترقیاتی میزانہ نون ڈیولپمنٹ بجٹ 86 ارب روپے، وفاقی گرانٹ 68 ارب روپے، نان ٹیکس محاصل مال 2024-25 6 ارب 41 کروڑ، گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی مواصلات کا تخمینہ 1 ارب 30 کروڑ، بجٹ خسارہ 10 ارب 62 کروڑ، مالی سال 2023-24 مالی سال 2024 غیر ترقیاتی بجٹ 25 کروڑ، کل سبسڈی 15 ارب 87 کروڑ روپے، گندم کے زیر فروخت 3 ارب روپے، کل میزانیہ 140 ارب کے مد میں، جبکہ 34 ارب روپے سروے ڈیولی کے مد میں متعلق، اس میں 68 ارب وفاق گرانٹ 6 ارب 40 کروڑ روپے نان ٹیکس محاذ کا تخمینہ ہے، جبکہ 11 ارب 92 کروڑ روپے کا خسارہ وفاقی حکومت فراہم کر ڈائٹ چارج کی مدد میں 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی اضافہ کرنے کی تجویز ہے تاکہ تعلیم معیار کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ نمبر 8، محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں IT بورڈ کے قیام کے عمل کے ساتھ ساتھ IT کے شعبے میں جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بیلیولنٹ گروپ انشورنس فنڈ کا حجم بڑھا کر 30 کروڑ سے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کا انتظام کے 75 کروڑ روپے مواصلات، سڑکیں، پل، پانی کی فراہمی کے انتظام کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 11 محکمہ پانی اور بجلی مالی سال 2013 سے 17 تک تصدیق شدہ لائبلٹیز کی ادائیگی کے لیے 45 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے ان سے ہونے والے نقصان کے تدارک 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ صحت، حیوانات، وحی پروری نئے عمل کے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 14، گزشتہ حکومت کی نااہلی کے نتیجے میں تنخواہوں میں اضافہ جو تقریباً 6 ارب روپے بنتا تھا، بجٹ خسارے میں وفاقی حکومت سے ملنے کی امید پر رکھا گیا تھا۔ نتیجتاً موجودہ حکومت کو اس خسارے کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ مالی مشکلات سے پیش نظر تنخواہوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چند مشکل فیصلے کرنا پڑے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کی کئی غیر ترقیاتی منصوبوں تعطل کا شکار رہی۔ اس لیے موجودہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں کوئی بھی خسارہ کی مد میں نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اسسٹنٹ پیکیج 2015 کے تحت فلاح کی مد میں وارثین کو واجب الادا رقم ادا کرنے کے لیے 4.5 کروڑ روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کاوشوں سے وفاق نے اس مد میں رقم جاری کی ہے، جسے آئندہ مالی سال سے ادا کیا جائے گا۔ 16 سال 2018-19 سے اب تک کی تخلیق شدہ اسامیوں کو مکمل بھرتیاں عمل میں لائی جائے گی، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی روشنی آئندہ مال سے پور کرنے کی تجویز ہے، جس کے لیے مالی سال 2024-25 میں مناسب فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ 17 محکمہ سیاحت و ثقافت کے زیر اہتمام ہونے والے سالانہ کیلنڈر ایونٹس نمبر 1 گلگت بلتستان حکومت اسٹیٹ بینک کے اشتراک سے مواصلات میں اضافہ اور مواصلات کے رپورٹنگ کے عمل بھی بہتر بنانے کے لیے ریونیو آٹومیشنز کو فعال بنانے کی تجویز ہے۔ بجلی کے پیداوار میں آنے والی اضافی لاگت کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے، لہذا بجلی کے نرخوں میں مواصلات میں اضافہ اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم سسٹم کو متعارف کرانے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2024 زکات کے ذریعے سے بالکل صحیح ہے، مواصلات کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ادب آپ 86 کروڑ بڑھا کر 60 روپے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، صوبائی حکومت کا سرکاری ملازمین کی مشکلات کا اضافہ ایسا رہا، افراد زر کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی واقع ہوئی، اس لیے حکومت نے سرکاری ملازمین مندرجہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1 20% اضافہ کی تجویز ہے۔ 2 کنڈیجنٹ اسٹاف بشمول لوکل باڈیز ویسٹ مینجمنٹ لوکل باڈیز ویسٹ مینجمنٹ کے مالی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال 1000 ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 3 وفاق میں نافذ العمل ٹریولنگ الاؤنس ڈیلی الاؤنس کو گلگت بلتستان میں نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم مالی مشکلات کے پیش نظر ذکیل 1 سے 3 کی ملازمین بشمول کنڈیجنٹ اسٹاف کو ادا ہونے والی ویدر چارجز کو 30 اور 20 میں منجمد کرنے کی تجویز ہے۔ اس زمان میں ہدایت کی کوئی قدم نہیں کی گئے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ کئی سالوں سے سرکاری ملازمین بشمول سول سیکرٹریٹ لائن ڈپارٹمنٹ کے نمائندے اپنے دیرانہ مطالبات کے حل کے لیے محکمہ مالیات سمیت دیگر فورم سے رجوع کر رہے تھے۔ موجودہ حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ مالی سال 2024-25 میں ان مدعوں کو حل کرنے میں اتفاق کیا ہے، جس کے تقریباً 8000 ملازمین مستفید ہوں گے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
सर्विस स्ट्रक्चर एंड पैरामेडिक स्टाफ के देरीना मुतालबा हल करने के लिए इंतजाम करने के लिए 3000 मुलाजिम की तरक्की दी जाएगी। नंबर 2, महकमा पानी और बिजली के फील्ड स्टाफ, हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, महकमा पानी बिजली के फील्ड ऑपरेशन स्टाफ, हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन के लिए रिस्क अलाउंस की अदायगी कीमत में रकम तजवीज़ है। 3 सेक्टर के सेकेंड 116 के मुलाजिम को मिलने वाली स्पेशल सेक्टर अलाउंस को बजाय तनख्वाह 75% इजाफा करने की तजवीज़ है। ऑल लाइन डिपार्टमेंट के टाइम से के प्रमोशन के मुस्तकिल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है जो मसले के हल के लिए सिफारिशात मुरातब करेगी। नंबर 5, मकतब टीचर सोशल मोबिलाइजर की तनख्वाहों को 6% से बढ़ाकर 37,000 माहाना करने की कापियाँ आ गई जी, कापियाँ आ गई। महकमे माल के रेवेन्यू स्टाफ, पटवारी तहसीलदार के लिए 2022 की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाहों के लिए 75% पर रेवेन्यू अलाउंस देने की तजवीज़ है। गिलगित बल्तिस्तान बार वसूल की मुश्किलात को कम करने के लिए 5 करोड़ रुपए एंडोमेंट फंड रखने की तजवीज़ है। मीडिया के लिए एंडोमेंट फंड 10 करोड़ रुपए गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक पर 10 करोड़ रुपए एंडोमेंट फंड डेवलपमेंट पर रखने का फैसला हुआ है जो कि ADP में मौजूद है। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए ग्रांट में 16 अरब रुपए का इजाफा खुश आइंद है, जिसके लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस सदर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ममनून व मशकूर है। ताहम महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने आइंदा माली साल के लिए किफ़ायत शारी के इक़दाम को जारी रखने का फैसला किया है जो कि दर्ज झेल है। नंबर 1, तरक्याती व गैर तरक्याती बजट से हर किस्म की गाड़ियाँ माँ सिवाय मोटरसाइकिल, स्कूल बस, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाले गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। नंबर 2, तनख्वाहों के मकसद के लिए मुकम्मल शुदा प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर मुलाजिमिन की मुंतकी पर पाबंदी आयद होगी सिवाय उनके जो मजाज तरक्याती फोरम की सिफारिश पर हुकूमत ने मंजूर किया हो। नंबर जी, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर यूटिलिटी यानी बिजली, गैस, टेलीफोन कीमत में आने वाले अखराजात को कम से कम करने के पाबंद होंगे। दाल, सरकारी असासों की खरीद और मरम्मत, दिगर बाल के अखराजात और दिगर तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंस को कम से कम सतह पर रखा जाएगा। है तमाम आउट स्टेशन मीटिंग इंटरलेक्स जूम वगैरह के जरिए मुनाकिद की जाएगी माँ सिवाय नागुज़ीर हालात के। है गैर मुल्की इदारों पर मुकम्मल पाबंदी है माँ सिवाय वो आजाद में उम्मत पर मकान होगी। महकमा मालियात की पेशगोई मंजूर के बाद गिलगित बल्तिस्तान के सेक्टर में व दिगर महकमा जात से मुलाजिमिन को अटेश पर लाने की मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। है तरक्याती और गैर तरक्की बजट में कंटीजेंट मुलाजिम की भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी सिवाय नागुज़ीर हालात में अगर हुकूमत से मंजूरी मिली हो। किसी भी किस्म के लाई अलाउंस को मुतारफ़ करने पर मुकम्मल पाबंदी आई होगी। महंगी होटलों और मकामात पर तकरीबात व सेमिनार कराने में मुकम्मल पाबंदी आयद होगी माँ सिवाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट डिपार्टमेंट और महकमा सियाहत के तमाम सरकारी मीटिंग्स और टेकिंग सेरेमनी में तमाम महकमा जा अपने मखसूस शुदा बजट में रहते हुए। गुज़श्ता साल इस ऐवान ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ़ कराने की मंजूरी दी थी जिस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अमल नहीं किया। रवा साल महकमा साबिक़ा मौजूद अमल को यकीनी बनाएंगे। लाम गिलगित बल्तिस्तान स्टाफ कार रूल्स के मुताबिक गैर मजाज ऑफिसर मुलाजिम महकमों की मौसलात में तामीरात अम्मा का शोबा 199 मंजूर शुदा मनसूबों के साथ पहले नंबर है जो कल तरक्याती बजट का 24% बनता है। इन मनसूबों की मालियात 9 अरब 37 करोड़ 68,76,000 रुपये। तवानाई के शादी मंजूर शुदा तंजीम की लागत 50 करोड़ 33,000 है जो कि मजमूई लागत 2000 फीसद शाबाश तालीम 60 फैसला शुदा मनसूबों के साथ तीसरे नंबर पर इनकी लागत 1 अरब से कुल 17,17,000 रुपये। जनाब स्पीकर, माली साल 2023-24 में PSDP के मनसूबों के लिए 9 अरब 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। वफाकी PSDP के तहत 186 मेगावाट बिजली के लिए बड़े मनसूबे मंजूर किए गए हैं और 572 किलोमीटर बैलेंस साबाई और नस्बा सड़कें पर शामिल है।
ان کی تکمیل سے عوام الناس کے عام و طرف میں آسانی مقامی پیداوار کی منڈیوں تک رسائی کے ساتھ ساتھ صحت کو بھی فروغ ملے گا۔ مالی سال 2023-24 پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کردو مکمل کیا ہے۔ 50 بیڈ امراض قلب ہاسپٹل کی PDA شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت امراض قلب کے مریضوں میں بر وقت علاج معاوضہ ہو سکے گا۔ 600 بیڈ سے زائد کے ہسپتال زیر تعمیر ہے، جن کے تکمیل سے صحت کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ ہسپتالوں میں میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی پورا کرنے کے لیے جیوی کا پہلا میڈیکل اور نرسنگ کالج PhD میں شامل۔ آئندہ مالی سال 2024 ترقیاتی میں حوصلہ افزا وفاق کی جانب سے ترقیاتی بجٹ میں رواں مالی سال کی نسبت 21% کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ اضافہ ہماری ضرورت کے حساب سے بہت کم ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ منصوبوں کو اگلے سال مکمل کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، PHDP پروجیکٹ کے لیے وفاق سے مختص شدہ رقم ہماری ضرورت سے کم ہے۔ اس کے باوجود 16 میگاواٹ پاور پروجیکٹ ناکٹر 250 بیڈ ہاسپٹلز کر دو 50 بیڈ ہاسپٹل برائے قلم مکمل کرنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان کی کاوشوں سے رورل ڈیولپمنٹ اینڈ کلائمیٹ ریزائلنس منصوبہ، جس کی لاگت تقریباً 16 ارب روپے بنتی ہے، وفاقی حکومت کی منظوری سے ADP میں شامل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی لاگت کا بوجھ صوبائی ترقیاتی بجٹ پر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کی کل لاگت بیرونی گرانٹ کی شکل میں حکومت گلگت بلتستان کو ملے گی۔ اس اسکیم کے تحت تمام اضلاع میں دیہی واٹر سپلائی سیوریج کی 216 اسکیمیں 8 میگا ہائیڈر اسٹیشن توانائی کی بچت کے لیے گھریلو استعمال کی اشیاء کی فراہمی اور موسمیاتی مدافعتی طرز پر گھروں کی تعمیر شامل ہے۔ ان منصوبہ حکومت کی جاری کاوشوں میں خاصا معاون ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن صوبے کے ریونیو کے حصول کا اہم ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ رواں مالی سال اس محکمے کے کل 6 ترقیاتی منصوبے شامل تھے، جن کی کل مالیات 3 کروڑ 4 لاکھ روپے بنتی ہیں۔ اگلے مالی سال میں 2 منصوبے تکمیل کو پہنچیں گے۔ مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 5 کروڑ 74 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ و جیل خانہ جات صوبہ بھر میں امن امان برقرار رکھنے اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے مؤثر کوآرڈینیشن اور گڈ گورننس کا مؤثر نظام کے قیام کا ذمہ دار اور ادارہ محکمہ داخلہ ہے۔ رواں مالی سال محکمہ داخلہ اور جیل خانہ جات کے شعبے میں کل 53 ترقیاتی منصوبے شامل تھے، جن کی مجموعی لاگت 5 ارب 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ان تمام منصوبوں کی تکمیل کے لیے رواں مالی سال میں 60 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے، جس سے 8 منصوبے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال تقریباً 54 کروڑ 68 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس کی مد سے 17 منصوبے مکمل ہوں گے۔ محکمہ قانون لا ڈپارٹمنٹ صوبے بھر میں قانون کی عملداری اور مؤثر عدالتی نظام کے ذریعے بروقت انصاف کی فراہمی مکمل قانون کی اہم ترجیح ہے۔ رواں مالی سال محکمہ قانون کو مزید فعال بنانے کے لیے کل 18 ترقیاتی منصوبے ADP میں شامل کیے گئے تھے، جن کی کل لاگت 2 ارب 21 کروڑ روپے بنتی ہے۔ رواں مالی سال منصوبوں کی تکمیل کے لیے 6 کروڑ 15 لاکھ کی خطیر رقم فراہم کی گئی ہے۔ مالی سال 2024-25 کے لیے 19 کروڑ 26 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ اطلاعات عامہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رواں مالی سال محکمہ اطلاعات عامہ کے 3 ترقیاتی منصوبے شامل تھے، جن کی کل لاگت 15 کروڑ 13 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ان کی تکمیل کے لیے 96 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے۔ مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 4 کروڑ 14 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، سروس اینڈ GDA رواں سال کل 13 منصوبے ADP میں شامل ہے، جن کی مجموعی لاگت 1 ارب 26 کروڑ 56 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اہم منصوبوں میں گلگت بلتستان ہاؤس کی نئی عمارت سمیت پرانی عمارت کے اثر نو تعمیر کا منصوبہ شامل ہے۔ رواں مالی سال مذکورہ محکمے کے منصوبوں کے لیے 13 کروڑ 26 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 10 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات عامہ کو مالی سال 2023-24 کے لیے ابتدا میں کل 4 ارب 76 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص کی گئی تھی، تاہم محکمہ تعمیرات عامہ نے انسانی اور تکنیکی وسائل کی کمی کے باوجود ماہرانہ حکمت عملی کو بروقت لاتے ہوئے 5 ارب 62 کروڑ 65 لاکھ لاگت کے کام تکمیل تک پہنچائے، جو کہ ابتدائی مختص شدہ ترقیاتی رقم سے 18% زیادہ ہے۔ اس سال محکمہ تعمیرات عامہ نے چند اہم منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا، جن کی تفصیل مندرجہ سیکٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ، اس شعبے میں ترقی منصوبے کے لیے مالی سال 2023-24 میں 1 ارب 7 کروڑ 53 ہزار روپے مختص کیے گئے تھے، جس سے 13 منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 1 ارب 26 کروڑ 99 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 2، مواصلاتی نظام۔ موجودہ حکومت نے گلگت بلتستان کے مواصلاتی نظام پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس شعبے میں رواں مالی سال 3 ارب 58 کروڑ 95 لاکھ 7 ہزار روپے رکھے گئے تھے اور اخراجات میں 4 ارب
28 करोड़ 55 लाख 11,000 रुपये आए, जिसकी बदौलत इस साल 484 मनसूबों में से 81 मनसूबे मुकम्मल किए हैं, जिनमें से हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2, हल्का नंबर 3 गिलगित में नए रोड्स की तामीर, RCC ब्रिज फरफो बगरोड, पेदन दास जुगलोर रोड, लिंग रोड, जामर खलकावन, लालिकजान मज़ार रोड, गिजर सुरमोता गोमा सियाचन रोड, गांचे वगैरह शामिल है। वफाकी हुकूमत की माली मावनत से मंदरजे झैल मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। नंबर 1 शायरा दरेल तंगीर 86 किलोमीटर लागत 6 अरब रुपये, शायरा नगर 40 किलोमीटर लागत 4 अरब 50 करोड़ रुपये, थिलीची गिलगित बल्तिस्तान शोनटर आज़ाद कश्मीर रोड 121 किलोमीटर लागत 19 अरब 19 करोड़। नंबर 4 शगरथंग बल्तिस्तान तक गुरकोट अस्टोर रोड मनसूबा लागत की 5 अरब 27 करोड़। नंबर 5 ग्रेटर वाटर सप्लाई मनसूबा सेंट्रल होंजा अताबाद जेल 1 अरब 27 करोड़। यहाँ मनसूबे गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर सफारी सहूलत मुहैया करने के साथ साथ सियाहत को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देंगे। इस शोबे में बैंक के ताउन से 1 मेगावाट छलक, 2 मेगावाट सुमाई निगर, 1.5 मेगावाट हसनाबाद होंजे के तामीराती काम तेज़ी से जारी है। हाल ही में KFW ने HRE-2 स्कीमों के तहत 5.5 अरब की फ़ंड गिलगित बल्तिस्तान के लिए मंजूर की गई है। इस स्कीम के तहत 2 मेगावाट पतोरा स्मार्ट एनर्जी मेटर स्कीम्स और ख़राब TG सीट की तब्दीली और दीगर ज़िलों में पन और शमसी बिजली घर तामीर किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के ताउन से एक PSDP मनसूबा मंजूर हुआ है, जिसके तहत पुराने TD लाइन्स की तब्दीली और एनर्जी मैटर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी, जिससे लाइन लॉसेस में नुमाया कमी और सस्ती एनर्जी मैटर की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। KFW के ज़ेर ताउन एक एम्ब्रेला स्कीम PSDP से मंजूर हुई है, जिसके तहत पन बिजली के छोटे छोटे बिजली घर तमाम अजला में तामीर किए जाएंगे, ताकि दूरदराज इलाकों में सियाहती मकामात पर बिजली की फराहमी में मुयस्सर हो सके। हुकूमत ने 245 मेगावाट के 5 स्कीम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल SIFC को भेजी गई है, जिसमें 100 मेगावाट KIO, 80 मेगावाट फंडर गिजर, 40 मेगावाट बशुस कर दो और 10 मेगावाट तोरमिक और 15 मेगावाट सकार को शामिल है। SIFC के ज़ेर निगरानी इन स्कीमों की जल्द तामीर के लिए इन्वेस्टर लाए जाएंगे, ताकि इन प्रोजेक्ट की जल्द तामीर से इलाके में मौजूद बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सके। माली मुश्किलात के बावजूद इस शोबे को मज़ीद 2024-25 के तकरीबन 2 अरब 88 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। समाजी बहबूद का शोबा सोशल वेलफेयर। जनाब स्पीकर, रवा माली साल इस महकमे के लिए कुल 44 मनसूबे ADP में शामिल थे, जिनकी मजमूई लागत 2 अरब 30 करोड़ 37 लाख रुपये थे। रवा माली साल में मज़कूरा महकमे के मनसूबों के लिए 3 करोड़ 11 लाख रुपये फराहम किए गए हैं। माली साल 2024-25 के लिए तकरीबन 36 करोड़ 32 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। शोबा तालीम, इब्तिदाई तालीम, स्कूल एजुकेशन। जनाब इस महकमे के जारी मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए रवा माली साल 2 अरब 17 करोड़ 25 लाख रुपये मुख्तस किए गए थे, जिनसे 85 मनसूबों को मुकम्मल किए जाएंगे। इस शोबे के लिए माली साल 2024-25 में तकरीबन 1 अरब 37 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। शोबा तालीम, आला तकनीकी और खुसूसी तालीम, हायर टेक्निकल एंड स्पेशल एजुकेशन। जनाब स्पीकर, इस महकमे के जारी मनसूबों की बरवक़्त तकमील के लिए रवा माली साल 47 करोड़ 52 लाख रुपये मुख्तस किए गए थे, जिनसे 5 जारी मनसूबे को मुकम्मल किए जाएंगे। इस शोबे के माली साल 2024-25 में तकरीबन 77 करोड़ 63 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने गुज़श्ता साल IT का डिपार्टमेंट को वजूद में लाया। इस महकमे के क़याम का मकसद इलाके के लोगों को जदीद तकाज़ों के तहत जल्द मालूमात तक फराहमी, महकमों के खदमात को जल्द लोगों तक पहुँचाना और इलाके के नौजवानों के IT के जदीद फ़नों से आरास्ता करना था, ताकि वो घर बैठे रोज़गार हासिल कर सके। IT का महकमा तलबा में IT का रुझान पैदा करने के लिए और इनको हुनरमंद बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए महकमे ने खुसूसी मनसूबे बनाए हैं। इन अहदाफ के हुसूल के लिए माली साल 2024-25 के लिए तकरीबन 13 करोड़ 16 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। शोबा सियाहत। जनाब स्पीकर, सियाहत के शोबे को हुकूमत की खुसूसी तवज्जो हासिल है। बेहतरीन तबी सहूलत, वबाई बीमारियों की रोकथाम, जदीद तबी आलात की फराहमी और सियाहत के इदारों के इस्तात कार में इजाफे के लिए हुकूमत पहले से भी ज़्यादा रकम मुख्तस कर रही है। सियाहत के शोबे में बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए हमारी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में ट्रामा सेंटर, फिजियोथेरापी, TB तशख़ीस व इलाज
ذہنی صحت کی دیکھ بھال، ماں اور بچے کی صحت کے مراکز کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری حکومت نے دور افتادہ علاقوں کی مریضوں کو بالخصوص ماں اور بچے کی صحت کی سہولت کو بہتر کرنے کے لیے مراکز کا قیام عمل میں لا رہے ہیں تاکہ ماں اور بچے کے اشتعال اموات میں بتدریج کمی لائی جا سکے۔ ہیلتھ گورننس کی بہتری کے لیے بھی اپنے کاوشوں کے بروقار لا رہی ہے۔ اس ضمن میں تمام اضلاع اور ریجنل ہسپتالوں کی سروس کو جدید کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہیلتھ انشورنس سے متعلق سہولت میں آسانیاں پیدا کرنے کے علاوہ مریضوں کی خدمات بھی آسانی سے پیدا کی جا سکے۔ مزید برآں محکمہ صحت کو کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہماری حکومت ادارے کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے تاکہ صوبے میں درپیش صحت کے مسائل کو بروقت حل ممکن ہو۔ رواں مالی سال 31 ترقیاتی اسکیموں کو پائی تکمیل تک پہنچانا تھا، جس میں سے صرف ایک منصوبہ مکمل ہوا۔ مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 1 ارب 52 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 42 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، مقامی حکومت اور دیہی ترقی کا شعبہ حکومت نے صوبے میں دیہی ترقی کے رواں مالی سال دیہی ترقی پروگرام کی مد میں 97 کروڑ 52 لاکھ روپے مختص کیے ہیں، جو کہ گزشتہ سالوں کی مختص شدہ رقم سے کئی گنا زیادہ ہے، تاکہ دیہی علاقوں میں صاف پانی، صفائی ستھرائی اور سیاحتی مقامات پر عوامی واش رومز اور دیگر منصوبہ جات کی تعمیر و تکمیل کی جا سکے۔ مختلف نوعیت کے چھوٹے بڑے منصوبہ جات کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس سے گلگت بلتستان کے عوام الناس میں مستفید ہو سکیں گے۔ مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیچرل ریسورس مینجمنٹ، جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کی 80% سے زیادہ آبادی کا انحصار قدرتی وسائل پر ہے۔ ان ذرائع میں زراعت، معدنیات، ماہی پروری اور جنگلات و جنگلی حیات شامل ہیں۔ رواں مالی سال اس شعبے کی ترقی کے لیے ہماری حکومت نے اہم اقدامات اٹھائے ہیں، جن کی وجہ سے اس شعبے میں قابل قدر ترقی حاصل کی ہے۔ اس اہم شعبے کے ذیلی محکمہ جات کے محاصل و کارکردگی کچھ اس طرح ہے۔ شعبہ زراعت، امور حیوانات اور ماہی پروری۔ جناب اسپیکر، محکمہ زراعت گلگت بلتستان نے رواں مالی سال اعلیٰ قسم کے مختلف پھلدار پودے زمینداروں میں مفت تقسیم کیے۔ آئندہ مالی سال بھی 10 لاکھ مزید پھلدار پودے علاقے کے زمینداروں میں تقسیم کرنے کا پروگرام ہے۔ نیز اعلیٰ قسم کے گندم کے بیج علاقے کے زمینداروں میں تقسیم کیا ہے، جس سے عوام زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ اور لوگوں کے معاشی حالات بہتر میں بیماریوں کی روک تھام، علاج معالجہ و افزائش نسل حاصل کرنے کا اہداف رکھا ہے۔ مزید برآں علاقے کے زمینداروں میں بکرے، بیل، مرغیاں رعایتی نرخوں۔ محکمہ خوراک گلگت بلتستان عوام میں آٹے کی یکساں 98 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت و ثقافت و کھیل اور امور نوجوان، محکمہ صحت و ثقافت گلگت انتظامات و اہداف سالانہ بنیادوں پر متعین 28 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ معزز ایوان کی توجہ اس جناب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جناب وزارت کی انتھک محنت کی بدولت 2023-24 کا 100% یوٹیلائزیشن اور جامع ترقی پلان 2024-25 کی منظوری ممکن ہوئی۔ ہم مزید امید رکھتے ہیں کہ ترقی کا یہ سفر مزید تیز کیا جائے گا، جس کے لیے اسٹیک ہولڈر اپنی توانائی احسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے عوام کی معیاری زندگی کو بلند کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا، تمام معزز ممبران کا اور اسمبلی میں موجود تمام سامعین کا اور جن لوگوں نے رات دن محنت کیا اس ADP کو بنانے کا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔